السلام علیکم پیارے دوستوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں ہوں حماد ایان اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل گریس کلب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے تھرو آپ سے روزے کے متعلق بات کریں گے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر بالغ تندرست توانا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوستوں، یہ سب ہم نے اپنی تعلیمی کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، ہم نے بہت ساری جگہوں پر پڑھا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم روزے کی حقیقی روح سے سچ میں واقف ہیں؟ روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب رک جانا، چھوڑ دینا، یعنی کہ ترک کر دینا، باز آ جانا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی میں رک جاتے ہیں؟ کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ حکم کے مطابق روزے کا مطلب صبح طلوع آفتاب یعنی سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی کہ افطاری تک ہر قسم کی لغویات سے دور رہنا ہے۔ دوستوں، لغویات کا دائرہ کار بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم مومنین اور صحابہ کرام کے درجات تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دوستوں، روزے کے متعلق ان گنت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اب تک بے شمار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو ان میں سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں اگر کہوں گا تو صرف یہ کہ خود سے شروع کیجیے، صرف خود روزے کی حالت میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ دوستو، رمضان المبارک خدا کی وہ نعمت ہے کہ اگر آپ سارا سال گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے خدا کو اس بابرکت مہینے میں راضی کر لیں تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ خدا نے یہ مہینہ سب مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر دیا ہے، جس میں انسان اپنے سارے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے، انسان بخشا جا سکتا ہے۔ خدا بہت رحیم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، رمضان کا احترام کریں، والدین کی خدمت کریں، بغیر ضرورت موبائل کے استعمال سے پرہیز کریں، دوستوں اور گھر والوں سے فضول اونٹ پٹانگ بات چیت کرنے سے پرہیز کریں، بالکل بامقصد اور مختصر گفتگو کریں، موبائل پر، کمپیوٹرز پر گیم کھیل کر اپنا ٹائم پاس نہ کریں، لوڈو اور تاش جیسے کھیلوں سے دور رہیں، روزہ رکھ کر سارا دن سوئے رہنے سے پرہیز کریں، گالی گلوچ، جھگڑے اور غصے سے دور رہیں۔ دوستو، اپنے دل کو نور سے بھریں، تسبیحات کا ورد کریں، درود پاک پڑھیں، نمازیں ادا کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو آپ ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو آپ کی زندگی کا اصل مقصد پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، آخر کیا وجہ تھی۔ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں تو یقیناً آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی اور دنیا بھی۔ روزے کی حقیقی روح سے واقفیت حاصل کریں۔ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو آپ کی انفرادی تبدیلی آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں اور ارد گرد کے لوگوں میں تبدیلی لائیں گے، اور یہ انفرادی تبدیلی اجتماعی بن کر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے گی۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل گریس کلب کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، آپ کا دوست حماد ایان، اللہ نگہبان۔